مولویوں کی بیویاں اکثر خوبصورت اور حسین ہوتی ہے، مالداروں کی بیویاں اکثر بد ذہن اور جلدی مائل ہو جانے والی ہوتی ہے۔ غریب مردوں کی بیویاں عام طور پر کم حسین مگر وفادار ہوتی ہیں۔ جس عورت کو ماتھے پر پسینہ زیادہ آتا ہے وہ بلا کی وفادار ہوتی ہے۔ جس عورت کی آنکھوں میں پانی بھرا ہوتا ہے وہ نہایت ہی پارسا ہوتی ہے۔ حمد: جن عورتوں کے سر میں جوئیں زیادہ ہوتی ہے وہ اکثر بیوقوف ہوتی ہیں۔ جو عورتیں چلتے ہوئے تیز تیز چلتی ہیں ایسی عورتوں تیز ذہن کی ہوتی ہیں۔ جو عورتیں زیادہ سفید رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں ان پر چڑیلیں آتی ہیں۔ ملال: انگوروں کا رس پینے سے مرد کی جلد پر کبھی پھوڑے نہیں نکلتے ہیں۔ نہار: منہ آلو بخارے کھانے سے بدن کی خارش اور الرجی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جو آدمی ناخن کھاتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو مرد بڑے بڑے قدم اٹھا کر چلتے ہیں وہ عام طور پر لالچی قسم کے ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے دانت ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں وہ جلدی کامیاب ہوتے ہیں۔ جن مردوں کے بال کنگھرالے ہوتے ہیں ایسے مرد اکثر محنتی ہوتے ہیں۔ ایسے مرد بہت جلدی رئیس بن جاتے ہیں۔ جو 3 سانسوں میں پانی پیتے ہیں، نہاتے ہوئے ڈکار کا آ جانا اس بات کی نشانی ہے گردے کبھی فیل نہیں ہو پائیں گے۔ جس مرد کا ماتھا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس کی شادی ہمیشہ جلدی ہوتی ہے۔ عام طور پر ان کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں۔ جو مرد مسکرا کر بات کرتے ہیں ایسے لوگ دل کے اکثر بدل ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کا چہرہ بجا بجا سا ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ خوش رکھتی ہیں، یعنی وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ خوش رکھتی ہے۔ جن عورتوں کی آواز بھاری ہوتی ہے، عالی ہوتی ہے ایسی عورتیں تنگی کا منہ اکثر دیکھتی رہتی ہے۔ جن عورتوں کے ہونٹ موٹے سائز کے ہوتے ہیں وہ اکثر وفادار نہیں ہوتی۔ جو عورتیں بات کرتے وقت قسم زیادہ اٹھاتی ہے یعنی قسم زیادہ کھاتی ہے وہ اکثر جھوٹی عورتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں کا دماغ تیز ہونے لگتا ہے تو ان لوگوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ روٹی کھاتے وقت بات کرنے سے بندے پر تنگی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شریعت یہ ہے کہ تو اس کی پرستش کرے، طریقت یہ ہے کہ تو اس کی طلب کرے اور حقیقت یہ ہے کہ تو اسے دیکھے۔ اعلیٰ ترین فقیر وہ ہے جو مخلوق کے ساتھ اخلاص حسنہ سے پیش آئے۔ راحت نفس کے معاملے میں نعمت و محنت میں تفریق نہ کرنی چاہیے۔ انتقام لینا ہی نہ چاہیے وہ کمزور نہیں، جو انتقام لینا چاہے اور نہ لے سکے وہ کمزور ہے۔ اگر انتقام مقصود ہو تو اپنی حفاظت کرو۔ یاد رکھو اپنے ہمسایہ کو برباد کرنے کی منصوبہ بندی ہرگز مت کرو ورنہ خدا کا قہر تم پر آن پہنچے گا اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی۔ تمہارے لیے سب سے بہترین ادب یہ ہے کہ جو بھی چیز اپنے لیے خریدو وہی چیز دوسروں کے بہتر سمجھو اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک ہو۔ خدا نے انسان کو محنت کر کے کھانے کے لیے بنایا اور کہا کہ جو محنت کے بغیر کھاتے ہیں وہ چور ہیں۔ سب سے اچھی حیا ہے کہ تو اپنے نفس سے حیا کرے اور بدترین ظلم یہ ہے کہ تو اپنے پیدا کرنے والے معبود کے حقوق بجا نہ لائے۔ جب اللہ کسی کو شہرت دینا چاہتا ہے تو اسے متکبر و مغرور بندوں میں سے کر دیتا ہے۔ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ سانس 3 کی ذکر ہے، من کی زندگی ہے۔ جس طرح سانس کے بغیر تن زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح
حذف کر کے بغیر من زندہ نہیں ہو سکتا اور کبھی نہیں ہو سکتا۔ فنا و بقا کا علم وحدانیت، اخلاص و عبودیت پر موقوف ہے۔ اسی علاوہ ہر شے غلط راستے پر ڈال کر ملحود زندیق بنا دیتی ہے۔ محنت سے انسان کو جوہر اور بھی نکھر جاتے ہیں اور کھل جاتے ہیں، اور وہ مشکل سے مشکل کام کو بھی آسانی سے سر انجام دینے میں وقت نہیں لگاتا۔ جس کا ایمان اس بات پر پختہ ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ غلط کام کرنے سے پہلے سے ہی سوچتا ضروری ہے۔ عورت تمہارے سائے کی طرح ہے، اس کا پیچھا کرو تو یہ ہاتھ نہیں آئے گی، تمہارے پیچھے آئے گی۔ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر لاؤ، اللہ تمہیں کبھی سیدھے راستے نہیں بھٹکائے گا۔ علم اور حیا میں بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور اگر یہ دونوں کسی میں نہ ہو تو اس میں بھی کچھ اچھا نہیں ہوتا، وہ برائی کی جڑ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا محبت اور آخرت کا نعمت کا مکان ہے، لیکن ان دونوں سے قلب بہتر ہے، کیونکہ یہ معرفت الہی کا مکان ہے۔ نیک چلنی انسان کے واسطے عمدہ ملکیت ہے۔ جس شخص کے پاس یہ عمدہ جائیداد ہو، اس کا سب لوگ ادب اور احترام کرتے ہیں۔ اچھا اصول اور قانون نیکی کے کاموں کو بہتر اور آسان بنا دیتا ہے، اور برائی کے ارتکاب کو نہایت مشکل بنا دیتا ہے۔ برائی کو ختم کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ برائی کے سبب کو فنا کر دیا جائے۔ برے کاموں کا اقرار اچھے کاموں کی طرف کھینچتا ہے۔ اے عورت، اپنے حسن ظاہری پر نازاں نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے کہ تیری شناخت بارگاہ ایزدی میں ہو سکے۔ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا سے محبت کرنا کتنی بڑی بدعقل اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ کی نہیں ہے۔ اطاعت شوہر سے ہی اطاعت الہی کا حقیقی جذبہ ابھرتا ہے اور مقام رضائے الہی تک پہنچانے کا باعث بنتا ہے۔ معرفت یہ ہے کہ انسان کے اندر افعال ربانی پیدا ہوں۔ نکاح نہ کرنے والا شرمگاہ کو بچا لے، مگر نظروں کو بچانا اس کے لیے نہایت مشکل ہے۔ اصلی آزادی نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ جو بندہ نفس کی غلامی سے آزاد نہیں، وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرا ہو جائے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجاہدہ اختیار کرو اور اللہ کی یاد میں ہر لمحہ مصروف رہو۔ بھوکا پیاسا تاکہ تیر نفس مٹ جائے۔ صوفی کی مثال زمین کسی ہے، ہر بری چیز اس پر پھینکنی چاہتی ہے، مگر اس میں سے ہر قسم کی خوبصورتی چیز نکلتی ہے۔ خیال جب ایک مرکز پر متحد ہو جاتا ہے، خیالات خاتمہ ہو جاتا ہے، تو خیال اللہ معاذ کی خیال معاف نہیں، ناقص ہے۔ جس کی زندگی روح پر موقوف ہو وہ روح نکلتے ہی مر جاتا ہے، اور جس کی زندگی کا دار و مدار خدا ہو وہ کبھی نہیں مرتا، بلکہ طبعی زندگی سے حقیقی زندگی کا حامی کر لیتا ہے۔ توحید خدا کو جائے کا نام ہے، اور انتہائی توحید یہ ہے کہ جس حد تک بھی توحید کا علم ہو اس کو یہی تصور کر کے توحید اس سے بھی بالا تر ہے۔ فضول خرچی اور بخل سے پرہیز کرو، ورنہ خدا تمہیں دی ہوئی دولت چھین لے گا اور تم دوبارہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے۔ مرنے کے بعد مرا تو کیا مرا، وقت آنے پر تو ہر کسی نے مر ہی جانا ہے۔ کسی کا جیتے جی مرنے سے پہلے مرنا ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ دولت بیوی میں ہے، روز بیوی کے دائیں ہاتھ کی لکیروں کو چوم لیا کرو، مالا مال ہو جاؤ گے۔ غنی کا دروازہ بنی کہیں زیادہ بلند ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جسے مال کی جانے کا غم نہ ہو، اور غنی وہ ہے جسے مال کے آنے کی خوشی تک نہ ہو۔ سچی نیکی اس لحاظ سے جگنو سے مشابہ ہے کہ یہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ اپنے شکم کو
بھوکا رکھو اور اپنے جگر کو پیاسا اور جسم کو کم سنوارو، تاکہ تمہارا دل دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو پا سکے۔ آج کے دور میں جب رشتے کمزور ہو رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کی قدر کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں، ان کی خدمت اور محبت کا اعتراف کریں۔ بیوی اگر وفادار، صابر اور شکر گزار ہوں تو وہ دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی